السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم کانسٹیپیشن کے مریضوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو کانسٹیپیشن رہتی ہے، جو اس مسئلے سے پریشان ہیں، ان کو کون سی فوڈز لینی چاہیے۔ آخر میں ہم ان فوڈز کا ذکر بھی کریں گے جو ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اس ویلاگ میں بہت اہم ڈسکشنز شامل ہیں، ساتھ رہیے گا۔ تو ہر انسان کو اپنے پیٹ کے مسائل اور اپنی عادتوں کی ہیبٹس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ہفتے میں 3 سے کم بار پاخانے کی حاجت ہو تو ایسے شخص کے لیے ہم کہیں گے کہ اسے قبض یا کانسٹیپیشن ہے۔ اگر ہر وقت سٹول پاس کرتے وقت یہ فیلنگ آئے کہ جیسے ابھی بھی پورے طریقے سے سٹول کا اخراج یا ایویکویشن نہیں ہوئی تو یہ بھی کانسٹیپیشن ہے۔ ایسے لوگوں کے سٹول ڈرائی ہوتے ہیں اور تکلیف سے پاس ہوتے ہیں۔ کرونک کانسٹیپیشن یا دائمی قبض کے مریض کو بلوٹنگ بھی رہتی ہے، پیٹ میں بے چینی اور درد بھی لازمی رہتا ہے۔ پیٹ کا نچلا حصہ عموماً اکڑا ہوا، پھولا ہوا اور تنا ہوا محسوس ہوتا ہے کیونکہ آنتوں کے اندر ڈرائی سٹول اور گیسز بھری رہتی ہیں۔ ایسے لوگ جب سٹول پاس کرتے ہیں تو ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خروج کے مقام یعنی ریکٹم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر شخص کی کانسٹیپیشن کی شدت اور دورانیے میں فرق ہو سکتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہر شخص کے جو کانسٹیپیشن کے پیٹرن ہوتے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم ان غذاؤں یا ڈائٹس کا ذکر کرتے ہیں جو ایسے لوگوں کو تواتر سے لینی چاہیے۔ سب سے پہلے سبزیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ گوشت کم سے کم کھانا۔ ایسے لوگوں کو سبز پتوں والی سبزیاں لینی چاہیے، مثلاً پالک یا میتھی جو کہ فائبر سے لبریز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کدو یا لوکی، یہ کافی ہائیڈریٹنگ سبزی ہے جس میں پانی اور فائبر بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ توری بھی آپ کے لیے اچھی ہے۔ اس کے علاوہ سردیوں میں مولی اور گاجر کا استعمال کریں۔ اوکرا یعنی بھنڈی، یہ بھی کانسٹیپیشن کے لیے بہت اچھی سبزی ہے۔ مٹر یعنی گرین بینز میں بھی پانی اور فائبر پایا جاتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بند گوبھی یعنی کیبج بھی بہتر ہے۔ کھیرے بھی اپنے سیلڈ کا ریگولر حصہ بنائیں۔ پھلوں کا ذکر ہو جائے، پھلوں میں آپ سیزن کے دوران امرود کا انتخاب ضرور کریں، اس کو ہم بلک پرگیٹو کہتے ہیں۔ مزید پھلوں میں انجیر، کیلا، ناشپاتی، سنترے یعنی اورنجز بھی شامل ہیں۔ کیوی بھی بہت اچھا پھل ہے، اس کے اندر فائبرز اور انزائمز سٹول کو آسانی سے باہر دھکیلنے میں مدد دیتے ہیں۔ انار کے اندر بھی یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ انار کے اندر فائبر کے علاوہ انزائمز اور اینٹی آکسیڈنٹ مادے بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں، تو یہ ایک بیسٹ پھل آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تربوز کا استعمال بھی کانسٹیپیشن کے لیے اچھا ہے۔ ہول گرینز یا اناج کا ذکر کر لیں۔ گندم کی روٹی میں کافی فائبر ہوتا ہے، یہ پاخانے کا وزن اور بلک بڑھاتا ہے، تو اس سے بھی آپ کو جو سٹول فریکوینسی ہے وہ آپ کی بڑھے گی۔ اس کے علاوہ اوٹس، بارلے یا جو اور باجرے کا آٹا بھی اچھا ہے آپ کے لیے۔ دالوں میں چنے کی دال اور اس کے علاوہ آپ فلیک سیڈز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ واٹر انٹیک کی بات کرتے ہیں، یعنی پانی کا استعمال۔ روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی کے لیں، یہ میں کانسٹیپیشن کے مریض کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ پانی ضروری نہیں کہ آپ پلین واٹر کی شکل میں لیں، یہ پانی آپ کی باڈی میں پھلوں کے ذریعے یا ہربل ٹی کی شکل میں بھی جا سکتا ہے۔ اپنی صبح کا آغاز ہمیشہ 1 گلاس نیم گرم پانی سے کریں، یہ آپ کی آنتوں کو سٹیمولیٹ کرے گا اور اس طرح آپ کی باؤل ہیبٹس بہتر ہوں گی۔ آپ کو مارننگ میں سٹول پاس کرنے کی ہیبٹ ڈیولپ ہوگی اس سے۔ دن بھر اپنے جسم کو ڈی ہائیڈریٹ بالکل بھی نہ ہونے دیں۔ پانی کی بوتل اپنے پاس رکھیں اور وقتاً فوقتاً پیتے رہا کریں۔ آپ کو اگر لگے کہ آپ کا یورین کلر بہت پیلا ہو گیا تو یہ ڈی ہائیڈریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسے میں پانی کا استعمال بڑھا دیں تاکہ آپ کو کانسٹیپیشن نہ ہونے پائے، کیونکہ پیشاب کا پیلا پن ایک انڈیکیٹر ہے جو کہ ڈی ہائیڈریشن کو ظاہر کرتا ہے۔ چائے کے استعمال سے بھی کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن بڑھ جاتی ہے۔ ایسا اگرچہ سب لوگوں میں نہیں ہوتا، تو آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ آیا آپ کی کانسٹیپیشن چائے کے ساتھ لنکڈ ہے یا نہیں۔ آپ کو یہ چیک کرنا ہوگا کہ آپ کو چائے سے افاقہ ہوتا ہے یا اس سے کانسٹیپیشن آپ کی بڑھ رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو چائے یا کافی کا استعمال آپ نے کم کر دینا ہے۔ ایک بہت ہی اچھی ہربل ٹی اس پرپس کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایسے لوگ جو کانسٹیپیشن کا شکار رہتے ہیں ان کو یہ ٹی ضرور پینی چاہیے۔ اس کے اجزاء میں پیپرمنٹ شامل ہے، اس کے علاوہ جنجر، فینل سیڈز، ڈینڈی لائن روٹ اور کیمومائل۔
تو 1 2 3 پہ جو انگریڈینٹس ہیں یہ تو بہت ضروری ہیں اور یہ آسانی سے مل بھی جاتے ہیں. 4 اور 5 پہ جو 2 اجزاء ہیں یہ اگر نہ مل سکیں تو آپ ان کو ایکسکلوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ دونوں اجزاء عموماً خشک چائے کی شکل میں یعنی پتی کی شکل میں آن لائن بھی مل جاتے ہیں. تو یہ ٹی بنانی کیسی ہے؟ 1 کپ پانی ابالیے، اٹس ویری سمپل. حسب ضرورت مذکورہ اجزاء شامل کیجیے، 5 سے 10 منٹ تک ابالیے. جب چائے تیار ہو جائے تو چھان کر استعمال کیجیے. میٹھے کے لیے آپ اس میں شہد کا استعمال کر سکتے ہیں، ساتھ میں چند قطرے لیمن کے بھی شامل کر لیں تو بہتر ہوگا. جاتے جاتے ایک گولڈن ٹپ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو کانسٹیپیشن رہتی ہے تو چھلکا اسپغول آپ ہر کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. سمپلی اس کو منہ میں ڈالیے اور پانی کے گلاس کے ساتھ پی لیجیے، نگل لیجیے. یاد رہے کہ کھانے سے پہلے اس کو استعمال نہیں کرنا بلکہ کھانے کے بعد. قبض کے لیے اسے کھانے کے بعد لینا ہوتا ہے. اور ایک اور ٹپ کہ اگر اس ہربل ٹی جس کا پہلے ذکر ہوا ہے اس سے آپ کو افاقہ نہ ہو تو اس کے اندر ایک اور جزو کا اضافہ آپ کر سکتے ہیں جسے سینا کہتے ہیں. یہ آپ کو کسی پنساری کی دکان سے بھی مل سکتا ہے. سینا کی ہربل ٹی بھی آن لائن دستیاب ہوتی ہے. یہ کافی قبض کشا ایک چیز ہے. اور سینا کے اندر موجود اینتھراکوینونز کی وجہ سے پرگیٹیو ایکشن ہوتا ہے اور یہ جو آپ کی بڑی آنت ہوتی ہے یعنی کولن کا حصہ اس کو یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور اس طرح ہارڈ سٹولز آسانی سے پاس ہوتے ہیں. تو اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کو افاقہ نہ ہو تو اس صورت میں آپ کو ڈاکٹر سے رجوع لازمی کرنا ہوگا. اپنا چیک اپ کرائیے، اپنا مسئلہ ڈسکس کیجیے اور مزید کچھ دوائیں اس کے ساتھ اپنا علاج شروع کیجیے. اب ذرا جلدی سے ایسی آئٹمز کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کے لیے بری ثابت ہو سکتی ہیں. اس میں سب سے پہلے لو فائبر فوڈ یعنی سفید آٹا، سفید چاول. یہ آپ کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر فائبر بہت کم ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں براؤن آٹا اور براؤن رائس چونکہ اپنی بران اور جرم لیئرز برقرار رکھتے ہیں تو اس لیے وہ بہتر ہوتے ہیں. ریڈ میٹ یعنی بڑا گوشت بالخصوص کانسٹیپیشن پیدا کرتا ہے. اس کے اندر چونکہ فائبر بہت کم ہوتا ہے اور چونکہ یہ ڈائجسٹ دیر سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے مسئلہ بنتا ہے. فرائیڈ فوڈز جس میں فرائیڈ میٹ حتیٰ کہ فرائیڈ چکن بھی شامل ہے، یہ بھی ہاضمے کے نظام کو چونکہ سلو کر دیتے ہیں تو یہ بھی ڈینجرس ہیں. اس سے بھی کانسٹیپیشن پیدا ہوتی ہے. پروسیسڈ فوڈز مثلاً چپس، کوکیز، کریکرز، ان سب میں ریفائنڈ کاربز ہوتے ہیں، یہ بھی مضر ہیں آپ کے لیے. چائے اس لیے کچھ لوگوں کے لیے مضر ہے، ایڈورس افیکٹس رکھتی ہے کہ یہ جسم میں ڈی ہائیڈریشن پیدا کرتی ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ چائے پینے کے بعد آپ کی پیاس کم ہو جاتی ہے اور یوں جب آپ کم پانی پیتے ہیں تو کانسٹیپیشن بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ میکانزم سمجھ آ گیا ہوگا. ایک اور چیز جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ کچا کیلا ہے. اس کا ذکر اس لیے ضروری تھا کہ کچے کیلے میں ریزسٹنٹ سٹارچ ہوتے ہیں تو اس کے کھانے سے بھی گریز کریں، یہ آپ کے لیے مسئلہ بنا سکتے ہیں. تو کوک، 7 اپ اور ایسی اور جو کاربونیٹڈ بیوریجز ہیں ان سے بھی آپ نے اجتناب برتنا. دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.